بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آپ سب حضرات کو اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. اپنے تمام بھائیوں کو، اپنے تمام بزرگوں کو، تمام ساتھیوں کو اور اسی طرح اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، سب کو اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری یہ کلاس زوم کے ذریعے آن لائن چل رہی ہے اور اس کلاس میں ہم نے دین کے اہم اسباق پڑھنے ہیں. دین کے جو امپورٹنٹ لیسنز ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں، اور ہم نے جس کتاب کو چوز کیا ہے اس کلاس کے لیے، جو رمضان المبارک کا پورا مہینہ چلے گی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، جس کتاب کو ہم نے چوز کیا ہے اس کتاب کا نام ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی اہم اسباق جو کہ عام لوگوں کے لیے ہیں، یعنی دین کے اہم اسباق اور دین کی اہم تعلیمات جو عام لوگوں کے لیے ضروری ہیں، وہ تعلیمات اور دین کے وہ احکامات جن کا جاننا عام لوگوں کے لیے ضروری ہے. ان اسباق کو اور ان تعلیمات کو ہم نے انشاءاللہ اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر پڑھنا ہے. یہ کتاب الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کی تالیف کی ہوئی کتاب ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، کئی سال پہلے وفات پا چکے ہیں. بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مفتی تھے. ان کی کتابیں آج بھی ان کے علم کی گواہی دے رہی ہیں. سب سے پہلے اس کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کتاب ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عامت الناس کے لیے اہم اسباق، اس کتاب کے اندر ٹوٹل 18 سبق ہیں، ٹوٹل 18 لیسنز ہیں، 18 لیسنز ہیں. سب سے پہلے ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ اسباق کس چیز کے بارے میں ہیں. پہلا سبق سورۃ الفاتحہ اور قرآن مجید کی آخری چھوٹی صورتوں کے بارے میں ہے، اور دوسرا سبق ارکان اسلام کے بارے میں ہے. تیسرا سبق ارکان ایمان کے بارے میں ہے. چوتھا سبق توحید کی قسموں کے بارے میں اور شرک کی قسموں کے بارے میں ہے. پانچواں سبق احسان کے حوالے سے ہے کہ احسان کیا ہوتا ہے. اور چھٹا سبق نماز کی شرطوں کے حوالے سے ہے. ساتواں سبق نماز کے ارکان اور فرائض کے حوالے سے ہے. اور آٹھواں سبق نماز کے واجبات کے بارے میں ہے. نواں سبق تشہد کے بارے میں ہے. 10واں سبق نماز کی سنتوں کے بارے میں ہے. اور 11واں سبق ان امور کے بارے میں ہے جن سے نماز باطل ہوتی ہے. اور 12واں سبق وضو کی شرطوں کے حوالے سے. 13واں سبق وضو کے فرائض کے حوالے سے. اور 14واں سبق وضو کو توڑنے والے امور کے حوالے سے. اور 15واں سبق مسلمان کے اخلاق کے حوالے سے. اور 16واں سبق اسلامی آداب کے حوالے سے. اور 17واں سبق شرک اور شرک کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں، معاصی ہیں، ان سے ڈرانے کے حوالے سے. اور 18واں سبق یعنی جو آخری سبق ہے اس کتاب کا، وہ میت کی تجہیز و تکفین اور اس کی تدفین اور اس کی نماز جنازہ کے بارے میں ہے. تو یہ ٹوٹل 18 لیسنز ہیں، 18 سبق ہیں، اور یہ بہت ہی اہم سبق ہیں. یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اسباق کو سیکھے اور ان اسباق کو پڑھے اور ان اسباق کو یاد کرے. اور یہ سارے کے سارے اسباق دین کی اہم تعلیمات کے حوالے سے ہیں، وہ تعلیمات اور وہ ہدایات جن کا جاننا عام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. تو آئیے
ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے تو آئیے آج کا پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پہلا سبق سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اور قرآن مجید کی آخری چھوٹی صورتوں کے بارے میں ہے۔ تو اس کتاب کے اندر یہ ایک ہی سبق ہے، لیکن ہم ہو سکتا ہے کہ تین سبقوں کے اندر یا 3 کلاسز کے اندر ہم اس سبق کو مکمل کریں، کیونکہ آخری صورتیں جو ہیں وہ ان کو سمجھانا اور ان کو پڑھانا جو ہے اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید ابن المعلا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں اس سورت کے بارے میں بتاؤں گا جو قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اذکار وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلنے لگے تو حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتاؤں گا، تو بتائیے وہ کون سی سورت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اسی کو السبع المثانی بھی کہتے ہیں، یعنی یہ وہ 7 آیات ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور یہ القرآن العظیم بھی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک سورت کو القرآن العظیم قرار دیا اور اس کو السبع المثانی قرار دیا۔ یہ سبع المثانی کس طرح سے ہے کہ اس کی 7 آیتوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک مسلمان کی زندگی میں 5 نمازیں فرض ہیں، دن اور رات میں 5 نمازیں ہر مسلمان کو پڑھنی ہوتی ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ تو 5 نمازوں میں جو فرض رکعات ہیں، فرض رکعات کی تعداد 17 ہے، گویا کہ 17 رکعات میں 17 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی، اگر آپ امام ہیں تب بھی، اور اگر آپ مقتدی ہیں تب بھی آپ کو سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنی ہے۔ 17 مرتبہ نماز کی فرض رکعتوں کے اندر 17 مرتبہ، 5 نمازوں کی فرض رکعات کے اندر 17 مرتبہ، اور پھر آپ اگر دیکھیں کہ 5 نمازوں سے پہلے اور 5 نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں اور وہ ٹوٹل 12 ہیں، ان میں بھی اگر ہر رکعت کے اندر، ظاہر ہے کہ ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، تو 17 رکعات فرض ہیں 5 نمازوں کی اور 12 رکعات سنتیں ہیں، 17 اور 12 یہ ٹوٹل 29 ہوتی ہیں۔ تو یعنی کم از کم 29 مرتبہ ہر مسلمان کو دن اور رات میں یہ سورۃ الفاتحہ 29 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور آج کا رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک میں نماز تراویح بھی پڑھی جاتی ہے۔ اگر 11 رکعات پڑھی جائیں تو ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کو شامل کر لیں تو 29 اور 11 یہ 40 ہو جائیں گی۔ 40 مرتبہ آج کل رمضان مبارک کے اندر کم از کم 40 مرتبہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ امام ہیں تب بھی، آپ مقتدی ہیں تب بھی، اور آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ نماز اشراق کو ملا لیں، نماز چاشت کو ملا لیں، تو یہ اس کی تعداد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ورنہ عام دنوں کے اندر مسلمان کی زندگی میں عام دنوں کے اندر دن اور رات میں کم از کم 29 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اس کی یومیہ زندگی کے اندر موجود ہے۔ تو یہ السبع المثانی ہے، سورۃ الفاتحہ السبع المثانی، 7 وہ آیتیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نور بھی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، اسی دوران انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور بتایا کہ ایک دروازہ کھلا ہے، اس کے کھلنے کی آواز آئی ہے، اور یہ دروازہ آسمان کا دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی
زمین پر نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور دیے ہیں، 2 نور اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ پہلا نور سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور اس فرشتے نے آ کر بتلایا کہ آپ اور آپ کی امت کے لوگ جب بھی یہ 2 نور پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں گے، تو اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ صورت انتہائی اہم صورت ہے، بڑی عظیم ترین صورت ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن یعنی قرآن مجید کی ماں بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ اس کو الکافیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو الوافیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سورۃ الصلاح بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ الصلاح، یعنی اس کو صرف سورۃ الفاتحہ کو الصلاح کہا گیا ہے، نماز کہا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی فی نصفین، کہ میں نے نماز کو، الصلاح کو، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد جو تفصیل بیان فرمائی تو اس میں فرمایا کہ جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، تعریف بیان کی ہے، اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے میری تمجید، میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جو وہ مانگے گا۔ پھر بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو وہ چیز دے دی جس کا وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے بیان فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے الصلاح قرار دیا ہے، نماز قرار دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اور اسی طرح ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، جب سورۃ الفاتحہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو پھر ہمیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ کم از کم جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کس طرح پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو صحیح طریقے سے پڑھنا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو سورۃ الفاتحہ کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کتنی بڑی کوتاہی ہے اور کتنی بڑی محرومی ہے کہ سورۃ الفاتحہ جس کو دن اور رات میں کم از کم 29 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، اور جس سورت کو اللہ تعالیٰ نے نماز قرار دیا ہے اگر وہ سورت صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بندہ کس قدر محروم ہے اور اس کی نمازوں کا کیا حال ہے۔ تو ہمیں سورۃ الفاتحہ کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میں جہاں اس سورت کی تفسیر بیان کروں گا مختصر طور پر، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمیں 18 اسباق جو ہیں اس کتاب کے اندر وہ پڑھنے ہیں، اور 18 اسباق جو ہیں وہ 18 دنوں میں ختم نہیں ہوں گے۔ یہ 18 لیسنز جو ہیں یہ 18 دنوں کے اندر ختم نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں سے ہر لیسن جو ہے ہو سکتا ہے وہ 1 یا 2 دن لے۔ خاص طور پر یہ پہلا لیسن جو ہے جو کہ سورۃ الفاتحہ اور قرآن مجید کی آخری چھوٹی صورتوں کے حوالے سے ہے، تو اس پر ہمیں ہو سکتا ہے کہ 3 سے 4 دن لگ جائیں، تو اس لیے میں مختصر طور پر بیان کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ میں یہ سورت پڑھوں گا بھی، اور میں جب پڑھوں گا تو پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ میں کس طرح پڑھتا ہوں، آپ اپنی قرات کی تصحیح کریں، آپ اپنی
سورۃ الفاتحہ جس طرح آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر اگر غلطی ہو تو اس کی تصحیح کریں، کریکشن کریں آپ، تاکہ آپ کو سورۃ الفاتحہ صحیح طریقے سے پڑھنا معلوم ہو جائے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ ہمارے خالق و مالک رب العالمین کا ذاتی اسم ہے۔ اللہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کا، رب العالمین کا ذاتی اسم گرامی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ رب العزت ہی تمام کی تمام تعریفوں کا مستحق ہے اور تمام کے تمام شکرانوں کا مستحق ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی 3 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ رب العالمین یہ پہلی صفت ہے، الرحمن دوسری صفت ہے، اور الرحیم تیسری صفت ہے، اور چوتھی صفت مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت ہے۔ فرمایا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی عام طور پر پروردگار کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، رب کا معنی صرف پروردگار نہیں ہے، بلکہ رب کا معنی ہے خالق، یعنی جس نے پیدا کیا، مالک جو کہ مالک ہے، یعنی تمام کی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، تمام کی تمام مخلوقات کا مالک، اور تمام کی تمام مخلوقات اور کائنات کے اندر تمام امور کی تدبیر کرنے والا، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور وہ تمام مخلوقات کو رزق دینے والا بھی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور اس کے علاوہ وہ اللہ تمام جہانوں میں تمام کائنات کے امور کی تدبیر بھی کرتا ہے، یعنی پوری کائنات کے نظام کو اکیلے چلاتا ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ العالمین جو ہے یہ جمع ہے العالم کی۔ العالم کا معنی ہے جہان، اردو میں ہم اس کا معنی جہان کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر بہت سارے جہان ہیں، انسانوں کا ایک الگ جہان ہے، جنوں کا ایک الگ جہان ہے، نباتات کا ایک الگ جہان ہے، جمادات کا ایک الگ جہان ہے، آسمان کا الگ جہان ہے، زمین کا الگ جہان ہے، خشکی کا الگ جہان ہے، اور اسی طرح تری یعنی پانی کا، سمندروں کا، دریاؤں کا الگ جہان ہے، پرندوں کا الگ جہان ہے، حیوانات کا الگ جہان ہے، فرشتوں کا الگ جہان ہے، سورج اور چاند اور آسمان کی دیگر مخلوقات جو ہیں ان کا الگ جہان ہے۔ تو جتنے بھی جہان ہیں اس دنیا کے اندر، تمام کے تمام جہانوں اور جہانوں میں جو کچھ اللہ کی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کا رب یعنی خالق اور مالک اور رازق اور مدبر الامور اللہ رب العزت ہے۔ تو تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن کا معنی کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ اس کی رحمتوں نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ساری تمام کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور الرحیم بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت جو ہے وہ دائمی بھی ہے، وسیع بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ وہ بہت ہی مہربان ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے ان 2 ناموں کا ذکر کر کے اپنے بندوں کو امید دلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی امید دلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاس لکھ رکھا ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب آ چکی ہے۔ الرحمن الرحیم، جو مہربان ہے، بہت ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن جس میں ہر شخص کو اس کے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کو اچھی جزا دی جائے گی،
اگر اس نے برے اعمال کیے ہوں گے اور برے اعمال سے اس نے توبہ نہیں کی ہوگی تو اس کو بری جزا دی جائے گی، برا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھی جزا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ اچھی جزا اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور بری جزا کیا ہے اللہ رب العزت کے ہاں؟ برے لوگوں کی جزا، برے اعمال کی جزا وہ یقینی طور پر جہنم ہے اور جہنم کا عذاب ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں اچھا بدلہ دے، اور اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائے، ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو اور ہمارے تمام بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ رب العزت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور یوم جزا کا مالک بھی ہے۔ پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایاک جو لفظ ہے اس کو مقدم کیا گیا ہے، فعل سے اس کو پہلے لایا گیا ہے، یعنی مفعول مقدم ہے فعل پر۔ تو مفعول مقدم کیوں ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے تخصیص کا اور حصر کا، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی تینوں قسمیں بیان فرما دی ہیں۔ توحید ربوبیت بھی آ گئی، توحید الوہیت بھی آ گئی، اور توحید اسماء و صفات بھی آ گئی۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ رب العالمین، کہ اللہ رب العزت تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، رزاق ہے، اور تمام جہانوں کے اندر تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ توحید الوہیت ہے کہ ہم ساری کی ساری عبادات اے اللہ ہم تیرے لیے خاص کرتے ہیں اور تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ یہ توحید الوہیت۔ اور توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات میں الحمدللہ، اللہ رب العزت کا اسم گرامی، رب العالمین کا ذاتی اسم، اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ وہ آیا، اور پھر اس کی صفات آئیں الرحمن الرحیم۔ تو یہ اس میں توحید اسماء و صفات بھی آ گئی، یعنی اللہ رب العزت کے وہ اسماء حسنہ ہیں جن کے اندر کمال کا حسن پایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی وہ صفات ہیں جن کے اندر کمال کا حسن پایا جاتا ہے۔ اللہ کے اسماء گرامی اور اللہ کی صفات علیہ، اللہ تعالیٰ ان میں وحدہ لا شریک ہے، اپنے اسماء حسنہ میں بھی اور اپنی صفات علیہ میں بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو شروع میں اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی تینوں قسمیں بیان فرمائیں، اور پھر ان تینوں قسموں کا اقرار کروانے کے بعد بندے سے، ان تینوں قسموں کا اقرار کروانے کے بعد کہ بندہ مانے کہ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رزاق ہے، مدبر الامور ہے، اللہ ہی اکیلا تمام عبادات کے لائق اور مستحق ہے، اور اللہ اپنے اسماء و صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ ان تمام توحید کی تمام قسموں کا اعتراف کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو تلقین کرتے ہیں کہ بندہ یہ دعا کرے۔ کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، نہ صرف رہنمائی فرما بلکہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی، اور اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی دے۔ اہدنا، ہدایت جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ہدایت کا معنی رہنمائی بھی ہے اور ہدایت کا معنی استقامت کے ساتھ چلنا بھی ہے۔ تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا بھی، اور اے اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی دے۔ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا۔
وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں اس کی وضاحت فرما دی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا سیدھا راستہ دکھلا اور ان کے سیدھے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ وہ لوگ جن پہ غضب کیا گیا، اور جن پہ غضب ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی ہیں۔ فباءوا بغضب علی غضب وباءوا بغضب من اللہ، وہ یہودی وہ ہیں کہ جو اللہ کا غضب لے کر کے لوٹے۔ گویا کہ یہود وہ قوم ہے جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ اللہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کا راستہ کہ جو گمراہ ہوئے، اور اس سے مراد نصارہ ہیں کہ جو علم کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم گویا یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ دکھلا اور اس پر چلنے کی ہمیں توفیق دے استقامت کے ساتھ، لیکن راستہ ان کا نہیں جو کہ یہود جن پر غضب ہوا، اور ان کا بھی نہیں جو کہ گمراہ ہوئے یعنی نصارہ۔ یہود و نصارہ کے راستے سے ہٹ کر اے اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھلا کہ جن پہ اللہ تو نے انعام کیا۔ تو یہ جو صورت ہے جس کا ہم نے مختصر سا مفہوم ابھی بیان کیا ہے، مختصر سا، ورنہ آپ یقین کریں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے اور کتنے لیکچر چاہیے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے لیے، لیکن چونکہ ہم نے عامت الناس کا جو فہم ہے اور ان کے سمجھنے کا جو معیار ہے، ہم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مختصر طور پر سورۃ الفاتحہ کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہمیں اس صورت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے کہ تم دعا کس طرح سے کرو۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرو، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ اور اللہ رب العزت کی صفات علیہ کا ذکر کرو، اور پھر اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرو، تذلل کا اظہار کرو۔ یہ اظہار کرے اس بندہ اللہ کے سامنے کہ اللہ میں انتہائی عاجز ہوں، اے اللہ میں بے بس ہوں، اے اللہ سارا کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ میں ذلیل ہوں، فقیر ہوں، اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں۔ اس طرح اپنی ذلت، اپنی محتاجی اور اپنی عاجزی اور انکساری کے اظہار کرے انسان اللہ رب العزت کے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ رب العزت مانگتا ہے، اللہ رب العزت پھر انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ، اس کو جس طرح میں نے پڑھا ہے اس طرح پڑھنے کا بھی ہمیں طریقہ معلوم ہونا چاہیے، بالکل صحیح، بالکل جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اسی طرح ہم اس سورت کو پڑھیں اور اس کا معنی مفہوم بھی ہمیں معلوم ہو۔ اور میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو دیکھو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی مخاطب ہوں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح پڑھنی ہے، اور پھر اس کے علاوہ قرآن مجید کی جو آخری صورتیں ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر سورۃ الناس تک، سورۃ الزلزلہ سے لے کر سورۃ الناس تک، یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں، ہم ان تمام کی تمام صورتوں کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں۔ اور آج کے چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے ہر جگہ پہ، ہر ملک کے اندر لاک ڈاؤن ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہیں، تو میرے بھائیوں آپ ان لوگوں سے ٹائم لیں جو قراء کرام ہیں، حفاظ ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ جانتے ہیں، جن کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے، آپ ان سے آن لائن رابطہ کریں، ان سے ٹائم لیں۔ کس لیے؟ صرف اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، صرف سورۃ فاتحہ کو صحیح کرنے کے لیے، آخری قرآن مجید کی صورتوں کو پڑھنے کے لیے کہ آپ کو یہ صورتیں صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائیں، کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں الفاتحہ تو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر۔ اس کے علاوہ جو آخری جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ بھی آپ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو یعنی ہر انسان، ہر عامت الناس
عامت الناس میں سے ہر انسان جو ہے اس کو کم از کم یہ صورتیں اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے اور صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے اور معنی مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے. تو آن لائن آپ کسی سے ٹائم لیں، ان سے پڑھیں، ان سے سیکھیں، یا کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ میں یا اپنے موبائل کے اندر آپ ان صورتوں کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ان کو بار بار سنیں. پھر جس طرح وہ پڑھیں، قراء حضرات جس طرح پڑھیں اسی طرح آپ پڑھنے کی کوشش کریں. بار بار سنیں، بار بار پڑھیں، بار بار سنیں اور بار بار پڑھیں، اور ان صورتوں کا تلفظ، ان کی ادائیگی درست کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ترتیل کے ساتھ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ ترتیل کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ انسان اپنی آواز کو عمدہ کر لے، اپنی آواز کو بہتر سے بہتر کر لے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم یہ ہے کہ قرآن مجید کا تلفظ درست ہو. قرآن مجید کے الفاظ اس طرح پڑھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، اور الفاظ کے اندر جو حروف ہیں ان حروف کے مخارج کا اعتبار کیا جائے، مخارج اس طرح سے ادا کیے جائیں جس طرح کے ادا کرنے چاہیے. یعنی ہر حرف کو وہاں سے نکالیں، وہاں سے پڑھیں جہاں سے اس کے نکلنے کا مخرج ہے، اس کی ادائیگی کا جو اس کی ادائیگی کی جگہ ہے وہاں سے اس کو پڑھیں. تو سورۃ الفاتحہ، اور پھر اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، کم از کم ایک اور سورت پڑھ لیتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، چھوٹی صورتوں میں سے پہلی صورت. یہ جو صورت ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے کچھ مناظر بیان فرمائے ہیں. اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی سنگینی بیان فرمائی ہے. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو ہلایا جائے گا، برے طریقے سے ہلانا، یعنی زمین کو ہلانے کے لیے جتنا زبردست زلزلہ آنا چاہیے، ہونا چاہیے، اتنا زبردست زلزلہ آئے گا اور زمین کو برے طریقے سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو جھنجھوڑا جائے گا، زمین کو ہلایا جائے گا. کس طرح؟ زلزالہا، بہت ہی سخت طریقے سے، انتہائی سنگین انداز سے زمین کو ہلایا جائے گا اور اس کو جھنجھوڑا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا، نفخہ ثانیہ، یعنی نفخہ ثانیہ سے مراد یہ ہے کہ جب سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو اس وقت زمین کو جھنجھوڑا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال دے گی اپنے تمام بوجھ. بوجھوں سے مراد کیا ہے؟ بوجھوں سے مراد یہ ہے کہ زمین اپنے اندر دفن کیے ہوئے مردوں کو باہر نکال دے گی. زمین کے اندر جو دفن کیے گئے مردے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک، انسانیت کا جب سے آغاز ہوا اور جب ختم ہوگی انسانیت، شروع سے لے کے آخر تک انسان، جتنے بھی انسان جن کو دفن کیا گیا ان کو زمین نکال کے باہر پھینک دے گی. اسی طرح زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دے گی. اللہ نے فرمایا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، جب سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو اچانک لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے. وَأَلْقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، فرمایا اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین اس دن، قیامت کے دن، نکال باہر پھینکے گی ہر اس چیز کو جو اس کے اندر ہوگی، اور وتخلت، اور خالی ہو جائے گی. یعنی زمین کے اندر پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. زمین اپنے اندر سے تمام کی تمام چیزوں کو نکال باہر پھینکے گی، اور ان چیزوں کے اندر انسانوں کی لاشیں بھی ہوں گی، جن کو دفن کیا گیا ہوگا ان کو باہر نکالا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین کی یہ حالت لوگ دیکھیں گے کہ زمین کو جھنجھوڑا جائے گا برے طریقے سے اور زمین اپنے بوجھوں کو نکالے گی، تو اس وقت انسان کہہ اٹھے گا قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، یعنی زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ زمین اس طرح ہل رہی ہے، اس طرح زلزلہ برپا ہو گیا ہے اور اس طرح اپنے بوجھوں کو نکال رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. زمین کیا کرے گی؟ اپنی خبریں بیان کرے گی. یعنی زمین یہ بتلائے گی کہ انسان نے زمین کے کس ٹکڑے پر کون سا اچھا عمل کیا تھا اور زمین کے کس ٹکڑے پر انسان نے برا عمل کیا تھا. اچھے اعمال کی بھی خبر دے گی زمین اور برے اعمال کی بھی خبر دے گی زمین. گویا کہ زمین ایک گواہ کے طور پر پیش کی جائے گی. زمین اپنی گواہیاں بیان کرے گی
کہے گی کہ فلاں انسان نے فلاں جگہ پہ فلاں وقت فلاں عمل کیا تھا، اچھا عمل کیا ہوگا تب بھی اس کی گواہی دے گی، برا عمل کیا ہوگا تب بھی زمین اس کی گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین کس طرح اپنی خبریں بیان کرے گی؟ بان ربک اوحی لها، کیونکہ تیرے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی، یعنی رب زمین کی طرف وحی کرے گا اور پھر زمین اپنی خبریں بتلائے گی اور اپنی خبریں بیان کرے گی، لوگوں کے نیک اعمال کی بھی خبر دے گی اور لوگوں کے برے اعمال کی بھی خبر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ لوٹ کر آئیں گے، اشتاتا الگ الگ، یعنی قیامت کے دن لوگ لوٹ کر آئیں گے۔ کہاں سے لوٹ کر آئیں گے؟ لوگ اپنی قبروں میں دفن ہوں گے، ان کی قبروں سے ان کو نکالا جائے گا، تو جب ان کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا تو پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، لوٹ کر آئیں گے اپنے رب کی طرف۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ لوٹ کر آئیں گے اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ اشتاتن، وہ الگ الگ ہوں گے، یعنی الگ الگ حیثیت میں وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے۔ ان کے ساتھ ان کا خاندان نہیں ہوگا، ان کے ساتھ ان کی جماعت نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ان کا قبیلہ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی گروہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان الگ الگ حیثیت سے اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کیوں پیش کیے جائیں گے اللہ کے سامنے؟ لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائیں، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اکیلے اکیلے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس الگ الگ آؤ گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا بالکل اسی حالت میں، یعنی پیدائش کے وقت انسان جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں ان سارے کے سارے انسان الگ الگ اللہ رب العزت کے سامنے آئیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائیں، ان کے اچھے اعمال ان کو دکھلائے جائیں گے، ان کے برے اعمال ان کو دکھلائے جائیں گے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فرمایا کہ جس شخص نے ایک ذرے کے برابر نیک عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ذرے کے برابر، ذرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ذرہ اس چھوٹے سے بالکل چھوٹے سے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو اگر آپ روشن دان کو کھولیں یا کھڑکی کو کھولیں اس سے سورج کی شعاعیں آ رہی ہوں تو ان شعاعوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بالکل باریک سے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جن کو انسان پکڑ نہیں سکتا، تو اس ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اسی طرح جو انسان ایک ذرے کے برابر اس نے برائی کی ہوگی، برا عمل کیا ہوگا، تو اس برے عمل کو، اس برائی کو بھی وہ اپنے سامنے دیکھے گا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ رب العزت کا انصاف ہے، اللہ رب العزت کا عدل ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اس کے تمام اعمال دکھلائے گا، اس کے نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ دکھلائے گا اور اس کے برے اعمال بھی اس کو دکھلائے گا، کافروں کو بھی دکھلائے گا اور مومنوں کو بھی دکھلائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت اگر کافروں نے نیک اعمال کیے ہوں گے اپنی زندگی کے اندر تو ان نیک اعمال کو برباد، ضائع کر دیا جائے گا۔ کافروں کے نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کی زندگی کے اندر ہی دے دیا جاتا ہے، اور جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو اہل ایمان کو ان کے نیک اعمال دکھلائے جائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور اہل ایمان جو برے عمل کریں گے اگر انہوں نے اپنے برے اعمال سے توبہ نہیں کی ہوگی تو ان کے برے اعمال ان کو دکھلائے جائیں گے، اور پھر یہ اللہ رب العزت کی مشیت پہ منحصر ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو ان کے بڑے بڑے گناہوں جن سے انہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی ان کو ان کا بدلہ دیتا ہے یا نہیں، یا بغیر بدلہ دیے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مشیت پہ منحصر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے اس صورت کا، یہ جو ابھی ہم نے صورت پڑھی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کے جھنجھوڑنے کا ذکر کر کے در حقیقت انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ اے انسان تو اپنی آخرت کی فکر کر، اے انسان تو سوچ کل قیامت کے دن تو اللہ رب العزت کے سامنے اکیلا پیش کیا جائے گا، تیرا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اور تیرا کوئی مال تجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا،
اور تو اکیلا اللہ رب العزت کے سامنے آئے گا، بالکل اس طرح سے آئے گا جس طرح تجھے پیدا کیا گیا تھا، اور پھر تجھے تیرے نیک اعمال کا اچھا بدلہ دیا جائے گا اور تیرے برے اعمال کا تجھے برا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اس رمضان کے مہینے کے اندر خاص طور پر اس طرح کی صورتوں کو پڑھ کر، اس طرح کے سبق کو پڑھ کر ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں اور آئندہ سے گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کریں کہ اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم نے جو بڑے گناہ کیے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرمائے، ہم نے جو چھوٹے گناہ کیے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرمائے، ہم نے جو جان بوجھ کر گناہ کیے وہ بھی معاف فرمائے، ہم نے جو بھول کر گناہ کیے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرمائے، ہم نے جو چھپ کر کیے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرمائے، اور ہم نے جو لوگوں کے سامنے گناہ کیے اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے پاک کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ بھی ہے اور مغفرت اور گناہوں کی بخشش کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور خصوصاً امت مسلمہ اس وبا کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد از جلد ختم کرے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی مشکلات کو دور کرے اور آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہر خیر و بھلائی نصیب فرمائے، ہر قسم کے شر اور فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو آج کا سبق ختم ہوا۔ ہمارا آج کا سبق